معزز ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ابرار انفو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ابرار بھچر۔ میری طرف سے آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ مصداق حضرت انسان کی جستجو آج بھی جاری ہے۔ کائنات کے ان سلجھے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں اولاد آدم کہکشاؤں، سیاروں اور ستاروں پر کمند ڈالنے کی جرت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس سلسلے میں کئی تجربات اور مفروضات نے جنم لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے خلائی تجربات سے آگاہی دیں گے جنہوں نے انسانی زندگی کو مزید آسان بنا دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب سے انسان نے خلا کو تسخیر کرنے کی مشکل ترین مہم کا آغاز کیا، تب سے حیرت انگیز انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ وہ تجربات ہیں جو خلا میں کیے جاتے ہیں۔ خلا میں جانے سے قبل ایک صحت مند انسان کا چناؤ کیا جاتا ہے، کیونکہ خلا کی زندگی زمینی زندگی سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ خلا میں رہنے والے انسانوں کی حالت زار سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ خلا کی اندھوناک تاریکی میں رہنے والا انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس میں خون کی گردش کا متاثر ہونا، نظر کمزور ہونا اور نظام انہضام کی خرابی شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے چند سال قبل ناسا نے خلا سے زمین پر آنے والے انسانوں پر تجربات کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خلا میں رہنے سے انسان کی نظر شدید متاثر ہوتی ہے۔ اسپیس ٹیکنالوجی کے تجربات میں نہ صرف انسان ملوث ہے، بلکہ کئی جانوروں کو خلا میں لے جا کر ان کی عادات و خصلات کو پرکھنے کی کوشش کی۔ اس لسٹ میں فلیٹ ورم بھی شامل رہا۔ یہ وہی آبی مخلوق ہے جو اپنے جسمانی اعضاء کٹ جانے کے بعد دوبارہ سے اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس ورم کو 1 سال تک خلا میں رکھا گیا۔ اس تجربے کے جو نتائج سامنے آئے وہ ناقابل یقین تھے۔ ان ورمز کو 2 حصوں میں کاٹنے سے ہر نیا بننے والا ورم دوسروں کا حامل ورم تخلیق ہوتا۔ اس تجربے سے سائنسدان خاصے حیران بھی ہوئے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق خلا میں گریوٹی کی عدم موجودگی اور گیسز کی وجہ سے اس آبی جانور میں کئی جینیاتی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ انہی تبدیلیوں کی بدولت اس جانور کے 2 سروں کی پیدائش ایسی تبدیلی کے سبب ہے۔ تاہم امید کی جا رہی ہے کہ مزید اس طرح کے تجربات سے وہاں کے ماحول کو پرکھا جائے تاکہ انسان خود کو خلائی ماحول کے مطابق ڈھال کر زندگی گزار سکیں۔ معزز دوستو، خلائی تجربات نے طب کی دنیا میں بھی نئی راہوں کو استوار کیا ہے۔ اس سلسلے میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ کینسر جیسی موذی مرض کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے اور ادویات کی تیاری میں خلائی اسٹیشن کی مدد لی جا رہی ہے۔ زیرو گریوٹی کی وجہ سے کینسر کے جراثیم مائکروسکوپ میں زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے بڑھنے کی رفتار بھی کم ہوتی ہے، جس سے ان کا برتاؤ آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ اس تحقیق اور کامیابی کے بعد یہ تصور کیا جانے لگا ہے کہ جلد اس طرح کے تجربات کی مدد سے کئی اور بیماریوں کا علاج بھی دریافت کر لیا جائے گا جو فی الوقت میسر نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کئی سالوں کے خلائی تجربوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ خلا میں بہت سی گیسز کا وجود پایا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک ایسی بھی ہیں جو زمین کی سطح پر موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آگ کے جلنے کا عمل بھی خلا میں زمین کے مقابلے میں بہت زیادہ مختلف ہے۔ گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے آگ ایک مخصوص انداز سے جلتی ہے۔ اس کا شعلہ بیضوی اور لمبا ہوتا ہے۔ اس عمل کو آکسیجن کی کمی اور دوسری گیسز کی زیادتی سے جوڑا گیا ہے۔ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ خلا میں آگ زیادہ دیر تک نہیں جلتی، یعنی ایک شعلے کے جلنے کا اوسط زمین کے شعلے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ اصول زمین پر لاگو کیا جائے تو بہترین پرفارمنس والا انجن آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ خلا میں کیے جانے والا ایک حیرت انگیز تجربہ یہ بھی ہے کہ 2018 کے وسط میں ایک پروجیکٹ کا آغاز ناسا کی جانب سے کیا گیا۔ اس پروجیکٹ میں ایک سوٹ کیس کے سائز کے برابر ایٹم لیبارٹری تیار کی گئی جو ضرورت پڑنے پر درجہ حرارت -0 ڈگری تک لے جا سکتی ہے۔ اس لیبارٹری نے کوانٹم فزکس میں بیش قیمت کامیابیاں اور معلومات فراہم کی ہیں۔ فزکس کے کئی قوانین میں اس تجربے کی مدد سے ترامیم کی گئی جو آج ہماری زندگی کو مزید بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں مزید کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ پیارے ساتھیو، یہاں ایک اور سوال
یہ بھی ہے کہ خلا میں جانے والا سب سے پہلا انسان کون تھا اور یہ سفر کیسے شروع ہوا۔ اگر کہا جائے کہ خلا کو تسخیر کرنا یا وہاں جا کر تحقیقات کرنا دراصل روس اور امریکہ کے درمیان جاری سرد جنگ کا حصہ تھا تو غلط نہ ہوگا۔ سرد جنگ کے بھلے ہی دنیا پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہوں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سرد جنگ کی وجہ سے آج دنیا سائنسی ترقی کی سیڑھیاں تیزی سے چل رہی ہے۔ سائنسی اور تحقیقی جنگ میں روس نے 1961 میں امریکہ کو مات دیتے ہوئے یوری گوگرین کو خلا میں بھیج کر برتری حاصل کی، جبکہ امریکہ کا اپنا مرکری پروجیکٹ کی کئی طرح کے پیچیدہ تکنیکی مسائل کے باعث اس وقت التوا کا شکار تھا۔ کئی برس کی سرتوڑ کوششوں کے بعد 1962 میں خلاباز جان گلین کو مدار میں بھیجا گیا، جو مرکزی 7 پروجیکٹ کا ایک حصہ تھا۔ اس مشن میں اسپیس شٹل نے کامیابی کے ساتھ زمین کے گرد 3 چکر مکمل کیے اور بحفاظت واپس آئی۔ خلاباز جان گلین کے مرکری مشن کو انگریزی فلم ہڈن فگرز میں بہت خوبصورتی کے ساتھ فلمایا گیا اور دکھایا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکنیکی مسائل کو حل کرنے میں 3 سیاہ فام خواتین نے کیسے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں خلاباز جان گلین کی صحت کے حوالے سے بھی متعدد خدشات درپیش تھے، کیونکہ اس دور میں خلا کے بارے میں سائنسدانوں کی معلومات بہت کم تھیں اور وہ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھے کہ زمین کے گرد چکر کاٹنے کے دوران انسان کے جسم اور اعصاب پر کیسے اور کتنے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جان گلین کو مشن کے دوران کس قسم کی خوراک فراہم کی جائے۔ بھرپور تحقیقات کے بعد جان گلین کو ٹوتھ پیسٹ جیسی ٹیوب میں پلازما کی طرح غذا فراہم کی گئی اور اس ٹیوب کو دبا کر غذا منہ میں ڈالی جاتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ جہاں خلائی سفر میں تیزی سے پیش رفت ہوئی، وہیں خلابازوں کو فراہم کی جانے والی غذا کی کوالٹی اور طریقوں میں مسلسل تحقیق کے ساتھ بہتری آتی گئی۔ اس حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خلا میں کچھ دن قیام کے لیے ٹھوس غذا نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ لو گریوٹی کے باعث خلا میں ہر شے معلق حالت میں ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، 1998 میں بین الاقوامی خلائی مرکز کے قیام کے بعد خلابازوں کی صحت کے حوالے سے تحقیقات میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ ابتدا میں چند خلابازوں کے کچھ ہفتے وہاں قیام سے سائنسدانوں کو کافی معلومات حاصل ہوئیں کہ خلا میں انسانی جسم کے اعصاب اور مختلف فنکشن کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، جن میں نظام انہضام کی خرابیاں اور بے خوابی سر فہرست ہے۔ ان کے حل کے لیے سائنسدانوں نے خوراک کی کوالٹی بہتر کرنے اور لمبے عرصے تک محفوظ اور قابل استعمال رکھنے کے لیے نئے طریقے استعمال کیے، جن میں شیرخوار بچوں کی غذا جیسی خوراک کو ٹیوبز میں بھرنے کا طریقہ قابل ذکر ہے۔ مگر جلد ہی یہ محسوس کیا گیا ہے کہ خلا میں انتہائی مضبوط اعصاب کے ساتھ کٹھن حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ غذا ہرگز مفید نہیں ہے۔ لہٰذا زیادہ غذائی اجزاء والی طاقتور خوراک پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ایک بالکل نئی تکنیک دریافت کی گئی جسے فریز ڈرائنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلے غذا کو مناسب درجہ حرارت پر پکا کر فوراً فریز کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے مخصوص ویکیوم چیمبر میں ڈی ہائیڈریٹ یعنی پانی خشک کرنے کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ اسے ڈی ہائیڈریٹڈ غذا کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ ریفریجریٹر میں رکھنا نہیں پڑتا اور یہ لمبے عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسپیس اسٹیشن میں طویل عرصے تک قیام کے دوران اس خوراک کے پیکٹس میں حسب ضرورت ٹھنڈا یا گرم پانی ڈال کر اس کا پتلا پیسٹ سا بنا لیا جاتا تھا، پھر ان پیکٹ سے ہی کھانا کھایا جاتا۔ اسی طرح مختلف قسم کے طاقتور پھلوں کو ابال کر بھی ڈی ہائیڈریٹ کر لیا جاتا ہے، جنہیں خلا میں اس طرح ٹھوس حالت میں استعمال کیا جاتا رہا اور یہ طریقہ کامیاب بھی رہا، کیونکہ آج کل دنیا بھر میں یہ تکنیک مختلف ورائٹیز کے کھانوں خصوصاً ناشتے کی سیریلز میں پھلوں کا ذائقہ اور رنگ شامل کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔